انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے اپنے محبوب نو جو وجود عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا با کمال وجود مصطفیٰ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ دے وجود دا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز با کمال، بے مثال، بے عیب، لا ریب، سارے نبیوں دے وجود بے عیب، لا ریب، با کمال۔ فرمایا میرے محبوب چہرے میں سارے نبیوں نو بھی دیتے نے، پر قسم تیرے چہرے دی چکی۔ سونیا زلفاں میں باقی نبیوں نو بھی دیتیاں سن، پر واللیل تیری زلف نو آکھیا ہے۔ جڑی دیر ہو گئی ہے سبحان اللہ تسی بچائی بیٹھے ہو تو کہو نا میں زور لا کے آیا ایک جگہ تے جمعے تے، پھر تھوڑے سامنے بھی زور لا رہے ہیں، تھوڑا تو ہن پیا لگدا ہے نا، ساڈا ہر روز لگدا ہے۔ فرمایا محبوب سینے میں سارے نبیوں نو دیتے نے، پر علم نشرح تیرے سینے نو ہی آکھیا ہے۔ سنیا زبان میں باقی نبیوں نو بھی دیتی ہے، پر اے گل میں وکری تیرے نال کیتی ہے کہ تیری گل میری گل، میری گل تیری گل۔ سنیا میں پیر باقی نبیوں نو بھی دیتے نے، ٹور انہاں دی بھی بڑی سونی سی، پر قسماں انہاں گڑیاں دیاں چکیاں نے جتوں تو لنگے ہیں۔ محبوب پسینے دوجے نبیوں نو بھی ہوندے سن، خوشبو انہاں وچوں بھی ہوندی سی، پر جس دی خوشبو تو جنت بھیک منگے وہ تیرا ہی پسینہ ہے۔ سارے نبی جنتی نے، سارے نبی جنت گئے نے، تے تیری واری تو جنت نہیں، جنت ٹر کے تیرے حجرے چاہیے۔ تیرا وجود ہی اجد ہے، تیرا چہرہ اگر کوئی بیان کرے زندگی ختم ہو جائے گی، تیرے مکھڑے دی تعریف نہیں مکے گی، تیریاں زلفاں دی کوئی تعریف کرے زندگی ختم ہو جائے گی، تیری زلف دے اقوال دا حق ادا نہیں ہوئے گا۔ اے جڑیاں تیریاں اکھیاں میں بنائیاں نے، کچھ گلہ میں پچھلے جمعے عرض کیتیاں سن، محبوب ساری زندگی کوئی تیریاں اکھیاں دی تعریف کرے تے تیری نگاہاں تے تیری اکھاں دی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے محبوبہ وہ دی وجہ ہے وے کہ سارے نبیوں نو بڑھایا اپنی مرضی نال، تھوڑے بولے، سارے نبیوں نو میں بنایا اپنی مرضی نال۔ آدم نو نہیں پوچھیا کیویں بناواں، نوح نہیں پوچھیا تینوں کیویں بناواں، ابراہیم نو نہیں پوچھیا تینوں کیویں بناواں، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نو بنایا ہی اپنی مرضی نال، ساری کائنات بنائیے اپنی مرضی نال۔ جدو وجود محمد دیواری آئی، میں سونیا میں تیرے تے اپنی مرضی نہیں چلائی، میں تینوں بنایا ہے تیری مرضی نال۔
میں تینوں بنایا ہے تیری مرضی نال، تیرے کول پوچھ کے، حالانکہ میں محتاج نہیں کسی کول پوچھن دا، میں پابند نہیں تے نہ ہی میرا کوئی قانون ہے میں کسی نو پوچھ کے بناواں۔ سونیا تیرے نال پیار ہی انج دا ہے، تیرے نال پیار ہی انج دا ہے کہ تینوں پوچھیا میں تیرا چہرہ کیہو جا بناؤں، تیریاں زلفاں کیہو جیاں بناواں، تیریاں پلکاں کیہو جیاں بناواں، تیرا سینہ کیہو جا بناواں، تیرے کندھے کیہو جے بناواں۔ سونیا تو دسدا گیا کہ میں تینوں پوچھ کے تینوں بناندا گیا۔ اے وجود محمد، اور وجود محمد دی برکات کی نے، جیسے کہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہ حضور نے فرمایا حسان اے یہودی میرے خلاف کوئی گلاں کر دینے، توہین کر دینے تو توہین امیز کلام پڑھ دینے، کوئی نعت بھی لکھی ہو؟ انہوں نے کہا سونیاں لکھی ہے تے موقع دی تلاش ویسا کدی تو پوچھو گے نا، سنا پھر۔ حسان نے آکھیا سونیاں مجمع لاؤ، لگ گیا مجمع، میں قربان جاواں اس مجمع تو جس مجمع دے اندر ابو بکر ہوئے، جس مجمع وچ عمر ہوئے، جس مجمع وچ عثمان ہوئے، جس مجمع وچ علی ہوئے، جس مجمع وچ صحابہ ہون۔ صرف میں مجمع دی گل نہیں کردا، جدی صدارت مصطفیٰ کرے، حسان نعت پڑھے تے سامعین صحابہ ہون۔ حضرت حسان کہندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہندے نے سونیاں اللہ جڑا اچھی بولے خواب وچ دیدار ہو جائے، سب دا بیڑا پار ہو جائے، ہر جگہ سرکار سرکار ہو جائے، نبی دے گستاخاں دا ہر جگہ خانہ خوار ہو جائے۔ حضرت حسان فرماندے نے سونیاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سونیاں تیرے جیسا حسین، تیرے جیسا سونا آج تک میری اکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسان کہندے نے ہو سکدا ہے کوئی ہووے پر میری اکھ نہ ویکھیا ہووے۔ اگے دلیل دیندے نے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں ویکھنا کتوں سی ایہو جہا تے کسی ماں نے جمعیا ہی کوئی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے، ہر نقص تو پاک پیدا کیتا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، عیب تیرے ویڑے نہیں جا سکدا، عیب تیرے نیڑے نہیں جا سکدا، عیب تیرے شہر نہیں جا سکدا، عیب تیری مسیتے نہیں جا سکدا، عیب تیرے ممبر تے نہیں آ سکدا، عیب تیرے مسلے تے نہیں آ سکدا۔ ذرا غور نال جملہ سننا، جے تڑپ جاؤ تے سبحان اللہ بھی تڑپ کے کہنا میرے محبوبہ عیب تیرے مسلے تے نہیں آ سکدا۔ جڑا اللہ محمد دے ممبر تے عیب نہیں آن دیندا، محمد دے مسلے تے عیب نہیں آن دیندا، محمد دے حجرے چ عیب نہیں آن دیندا، او محمد دے بستر تے عیب کیویں آن دے گا؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عفت اپنی عائشہ صدیقہ، عفت
لباس لکم وانتم لباس لہن. ہر بیوی اپنے خاوند دا لباس اور خاوند اپنی بیوی دا لباس. قرآن دی آیت دستی ہے میرے آقا دیاں بیویاں حضور دا لباس نے اور حضور اپنی بیویاں دا لباس نے. محمد بھی پاک دے لباس بھی پاک دے بستر بھی پاک, بستر تے آن والیاں بھی پاک, نبی دی جھولی وچ جڑا وے او بھی پاک, جڑا نبی نو چک لے او بھی پاک, جنوں نبی کھواوے او بھی پاک, جڑا نبی نو کھواوے او بھی پاک. خلقت مبرأ من كل عیب. سونیا اللہ نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے. اگے کمال دی دلیل دیندے نے کأنک قد خلقت کما تشاء. سونیا انج لگدا ہے جویں اللہ نے تینوں تیرے کولوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہے, جویں تو چاہندا سی انجی بنایا ہے. وجود محمد آکھو صلی اللہ, میرے آقا دا وجود بابرکت ہے. میرے آقا دا وجود کتنا بابرکت ہے, کتنا عال ہے, کتنی شان والے. میرے آقا دا چہرہ, آقا دیاں زلفاں. ایک صحابی کہندے حضور جا رہے سن گلی وچ, اپنی لگن وچ جا رہے ہیں, صدقے جاواں میں آقا دی ٹور تو, صدقے جاواں میں عاشق پتہ کی کہندے نے میں تلیاں نبی دیاں چمدا. میں نہ کنکراں نو سلام کراں جنہاں نبی دیاں تلیاں چمیاں. میں نہ گلیاں نو سلام کراں جنہاں آقا دیاں تلیاں چمیاں. میں اس نالین نو سلام کراں جڑے میرے آقا دے قدمہ چاہیاں. عاشق کہندا ہے میں تلیاں نبی دیاں چمدا. بولو میں تلیاں نبی دیاں چمدا جمیں خلدا خاک مدینے دی. میں تلیاں نبی دیاں چمدا, میں تلیاں نبی دیاں چمدا جمیں خلدا خاک مدینے دی. میں ویراواں مل مل بہندا, جمیں ویراواں مل مل بہندا جمیں خلدا خاک مدینے دی. میرے آقا قرآن نو پڑھ دے سن. آواز نہیں آئی, آواز اجے بھی نہیں آئی, آواز نہیں آئی. میرے آقا قرآن نو پڑھ دے سن, چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن. مزیدار جملہ, مزیدار جملہ, کمال والا جملہ. میرے آقا قرآن نو پڑھ دے سن, چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن. کدی میں بھی او گلاں سندا, کدی میں بھی او گلاں سندا, کدی میں بھی او گلاں سندا جمیں خلدا خاک مدینے دی. پڑھ لو سارے میں تلیاں نبی دیاں چمدا, میں تلیاں نبی دیاں. آواز نہیں جا رہی. میں تلیاں نبی دیاں چمدا, میں تلیاں نبی دیاں چمدا, میں تلیاں نبی دیاں چمدا جمیں خلدا, جمیں خلدا خاک مدینے دی. ایک اردو والا عاشق بولے اسے کیا میں اگر مدینے کی, میں اگر جمعہ چھڑ دیا, میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا, مصطفیٰ کے تلووں سے ہر وقت جڑا ہوتا,
میں اگر مدینے کی خاک کا میرے آقا دے دیوانے بیٹھے ہو کھل کے پڑھو میں اگر مدینے کی میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے تلوے سے ہر وقت جڑا ہوتا اور کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا اور لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر اور لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر میں ذرہ ہوتا تو کیا کرتا بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا اور محفل نبی میں حسان نعت پڑھ رہے ہوتے شاعر کا تخیل دیکھیے کہاں پہنچا ہے محفل نبی میں حسان نعت پڑھ رہے ہوتے ہوتا کیا وہ بھی سن رہے ہوتے وہ بھی سن رہے ہوتے اور میں بھی سن رہا ہوتا وہ بھی سن رہے ہوتے میں بھی سن رہا ہوتا آقا تشریف لے جا رہے نے صحابی کہندے اپنے یارانو تانوں ایک منظر وکھاواں انہاں کا کیڑا منظر فرمایا میں آواز ماراں گا یا رسول اللہ یا محمد انہاں کیا منہ تے ہاتھ دے دیتا اوے واجاں نہیں ماری دیاں ہائے ہائے ایڈے سونے تے اچے تے آلہ ہستی نو واجاں نہیں ماری دیاں کہندا مینوں بھی پتہ ہے واجاں نہیں ماری دیاں پر گل وچ کچھ ہو رے کہندا کیڑی کہندا جدوں میں کہاں گا یا رسول اللہ آقا انج کر کے مڑ کے ویکھن گے انہاں دی زلف ہلے گی میرا دل ہل جائے گا انہاں دی زلف ہلے گی میرا دل ہل جائے گا اے میرے محمد دی زلف مصطفیٰ آقا دی زلف کتنی بابرکت ہے چہرہ والضحا اللہ کوے زلف نو واللیل کوے اے او کملی والا ہے جدا وجود آج آئے نے سارے کافر سارے مشرک لبڑ کٹے میرے آقا نو فرمان لگے ابو جہل وچ میرے آقا نو کہن لگے اے تو سانو نا ایک گل دس کیڑی سچا ہے نا فرمایا جی سچا انج کر پھر ساڑھے تے پتھراں دی بارش برسے اسی تباہ ہو جائیے پھر تینوں مناں گے مشیت نے آکھا بڑے بے وقوف ہو جدو پتھر برسن گے تو اسی تباہ ہو جاؤ گے منو گے کدو رب رسے مت کہندا جی پتھر برسن اسی تباہ ہو جائیے پھر اسی تینوں بھئی ہوو گے تو منو گے نا ادھو کہندے ہو تباہ ہو جائیے ادھو کہندے ہو پھر مننا گے میرے آقا نے ہاتھ چک لے اللہ میں نہیں کہندا اے آپ ہی کہندے نے پتھر برسائے نہ تے اللہ فرماندا سونیا میں کوئی نہیں برسانے کیوں تیرا وجود بھی ہووے میرا عذاب بھی آوے گل پھبدی نہیں جدو تو
مدینہ وچ جدوں تک موجود ہے، جدوں تک تیرے قدم پاک مکے دیاں گلیاں چ لگدے نے، اے جڈے ہی چبل نے، پر میں پھر بھی انہاں تے عذاب نہیں بھیجنا، گل انہاں دی نہیں، گل تیری ہے۔ آؤ میرے نبی دا وجود کافراں نوں بھی فائدہ ہو رہا جی۔ اللہ کہندا عذاب نہیں بھیجنا جدوں تک تو انہاں دے وچ۔ اچھا بھی سبحان اللہ کہو، اے گل وچوں ایک گل آ گئی، گل دے وچوں گل آ گئی۔ اللہ کہندا میں عذاب نہیں بھیجنا جدوں تک تو انہاں دے وچ۔ اوے اللہ دے بندے ہیں جو اللہ دا بندہ میں کی کہاں تینوں، اوے اللہ دے بندے توجہ 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 حضرات، ایک ضروری اعلان سننا توجہ کے ساتھ۔ اوے اللہ دے بندے محمد تے کافراں وچ ہووے اللہ عذاب نہیں دیندا۔ نہیں اگلی گل تسی تا سمجھ آئے گی نا جدوں کوئی گل کھولاں گا تے میرا نبی کافراں وچ ہووے تے اللہ دا نبی آکھے عذاب بھیج، اللہ کہندا نہیں بھیجنا۔ تے جدوں مومناں وچ ستا ہووے، جدوں ستا ہی مومناں وچ ہووے، صدیق بڑا مومن، عمر بڑا مومن، وہ بولے جس کا عقیدہ ہے ماں نے صدیق سے بڑا مومن جنا نہیں ہے، ماں نے عمر سے بڑا مومن جنا نہیں ہے۔ محمد تے کافرہ میں چوہے تے اللہ عذاب نہیں بھیج دا، جزاک اللہ۔ جی اپنے یاریں ستا ہوئے، میرے نبی دا وجود کتنا برکت والا۔ آقا فرماندے نے اج پیرا کون دے گا؟ بلال کہنے میں دیواں گا۔ بلال سوینا کہندا نہیں سوندا۔ اللہ مسکرا کے فرماندے نے اے گل کیوں کیتی ہے؟ نہیں سوندا، نہ سونا تے میری شان ہے۔ بلال کہندا نہیں سوندا آقا، ٹھیک ہے جی، سارے سو گئے، حضور بھی سو گئے۔ بلال نے پھڑ لئی ڈانگ، پہرا دے رہے ہے، میرے وال ویکھنا میرا خطیبہ نہ ذوق گزریا۔ اچھا جی واہ، اے صدیق ستا ہے، اے عمر ستا ہے، اے حیا دا خوں ستا ہے، اے سونا علی ستا ہے، اے بن طلحہ ستا ہے، اے زبیر ستا ہے۔ یاراں دے چہرے ویندا ویندا ادھی رات ہو گئی، ہوا دا جھونکا چلیا، حضور دے چہرے تو تھوڑا جا کپڑا سرک گیا تے میرا نبی چمکن لگ پیا، جویں کالیاں گھٹاواں چو اچانک 14ویں دا چن باہر آ جاندا ہے۔ آقا دا مکھڑا چمکن لگ پیا۔ حضرت بلال، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید نبی دے یاراں دے مکھڑے ویندا ویندا ہن آ گیا مرکز تے جدو دیدار کیتا مصطفیٰ دا چڑھ گیا نشہ، نشہ چڑھ گیا کملی والے دے دیدار دا۔ کہنے لگے جی بتھیری رات پئیے، سارے ستے ہوئے نے، تھک گیا، اونٹ دے پلان لال انج کر کے بلال نے ٹیک لائی تے نیندر پہلے انتظار پہ کر دی، سنہ پچھوا کہ شاباش بلال اور ہی سو گئے۔ دن چڑھ گیا، سورج دیاں کرنا نے میرے محمد دے چہرے دے بوسے لے۔ حضور اٹھے، پہرے دار ویکھیا ستا پہ، ہون میں اللہ کرے تو انہیں میری گل سمجھ آ جائے۔ حضور پہلے اٹھے، ابو بکر نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا، ابو بکر جی جا اٹھ، اوہ عمر اٹھ، عثمان اٹھ، علی۔ آقا ایک ہی فرمایا، ترتیب نال جگایا ہے نا۔ ابو بکر اٹھ، عمر اٹھ، عثمان اٹھ، علی اٹھ، صحابہ اٹھے، پہرے دار اجے بھی ستے ہیں۔
پہرے دار اجے بھی ستا ہے. حضرت عمر کہنے لگے آقا سائڈ تے ہو جاؤ میں جگانا ہے. حضور فرمان لگے بلال ہے یہ ساڑھے نال ہے میں جگانا. بخاری شریف حضور نے جا کے اپنے پیر مبارک دی ٹھوکر بلال دے پیر نو انج کر کے مارے. یا بلال دی آنکھ کھلی یہ کی ہویا ہے. ہن حضور فرمان لگے بلال کی بنی جاگتے رہنا بھائیو. بلال کی بنی او بھی تے میرے آقا دا شاگرد ہیں. انہیں کہا سونیا کی بڑھنا سی کیوں پوچھ دے ہو جڑی تواڈے نال بنی او میرے نال بنی. تانوں بھی نیند آ گئی تے مینوں بھی. اچھا بھی سوال پیدا ہوتا ہے نبی دی نماز قضا ہو گئی جڑی کدی بھی نہیں ہوئی. ایسا گفٹ دین لگا تانوں کہ نبی پاک دے وجود دی برکتاں ویکھو. کدی نبی دی نماز قضا نہیں ہوئی. آج نبی ستا رہا نماز صحابہ دی بھی فجر دی قضا ہو گئی نبی دی بھی ہو گئی. اللہ حکمت فرمایا میری محبوب دی امت دا کوئی مزدور راتاں نو جاگن والا تھکیا ہاریا ہو سکتا ہے رات نو سویں تے اکھ لگ جائے تے دن چڑھ جائے نماز قضا ہو جائے. او کیویں کرے گا. میں محمد دی نماز قضا کرا کے امت لئی نمونہ بنایا ہے. جویں مصطفیٰ پڑھیے تسی بھی پڑھ لینا. نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ. جان کے نہیں ستے رہنا قدرتی طور تے اکھ نہ کھلے جدو کھلے اٹھ کے پڑھ لو ہو جائے گی. واہ میرے محبوب تو اپنی امت واسطے کس کس تھاں تے نمونہ نہیں بنیا. میرے آقا دا وجود مبارک جزاک اللہ بیٹا بڑی پگڑی سونی ہے تیری. اللہ اس بچے نیک بنائے سارے نیک بنائے. ہون تے آمین کہہ دے ہو نہ تسی کہو کہ جڑا بچہ مولوی نے پیسے لاندا انہوں دعاواں دیندا ہے. اللہ سب دے بچے نو نیک بنائے. میں وجود مصطفیٰ دی گل کر رہا ساں. سب تو پہلے اے وجود دی گواہ اما آمنہ ہے. ہن میں آیا جی عنوان تے بڑی دیر بعد. سب تو پہلی گواہ اما آمنہ وجود مصطفیٰ دی. پھر دوسری گواہ اما حلیمہ وجود مصطفیٰ دی. چلیاں دائیاں ساریاں مکے آئیاں ساریاں کٹھیاں حضور دے بوئے تے ہو گئیاں. اللہ نے کہا سونیاں اکھی نہ کھولی انہاں وال مسکرا کے بھی نہ ویکھی. اللہ کیوں فرمایا جے تو انہاں وال ویکھ لیا تو میں نو انہاں نال پیار کرنا پینا ہے. تو میں انہاں نال پیار کرنا نہیں کیونکہ جڑی تیرے مقدرت میں لکھی ہوئی ہے او پیچھے آ رہی ہے. جزاک اللہ اس بچے نے نیک بنائے بھائی. اللہ اکبر. کٹھیاں ہو گئیاں سونا 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 آکھن لگ پئیاں. اما آمنہ کہہ دیا بیبیاں گل سنو اور میں مالدار نہیں اے یتیم ہے. باپ دا پہلے ہی فوت ہو چکی ہے جے شکم بیسی. بہت ہی امید نہ رکھنا جدو پتہ لگا نا یتیم ہے ایک ایک ہو کے نکلیاں بار ادو دیاں لاکڑیاں اجے تک واپس مڑ کے نہیں آئیاں نکل گئیاں. آخر تے اما حلیمہ آ رہی ہے. اللہ آخر تے کیوں آئی ہے. اللہ فرماندا ہے او پچھن والے آ یہ اے آخر تے آئی ہے تے اے بھی تے آخر تے ہی آیا ہے. آخری نو آخری چکے گی.
سارے پاسے پتہ کر کے گئی سارے امیراں دے بچے لے کے چلیاں گئی ہر دروازے تے بچہ ہے سی ہون لے گئیاں نے بچہ ہے سی ہون لے گئیاں نے شام پہ گئی بچہ نہیں ملیا کہندیاں نے بچہ تے نہیں ملیا چلو روز روز چکر نہیں لگ دے میں ذرا خانے کعبے دے اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ جمعے دے وچ قبولیت دا وقت ہے جڑے بندے ہن اچھی سبحان اللہ کھن انہاں دے مقدراں وچ کعبے دا طواف لکھ اللہ انہاں دے نصیب وچ نبی دے روضے دی حاضری لکھ اللہ جڑے اچھی بولن انہاں دا جمعہ قبول کر ماشاءاللہ اللہ اس بچی دا نصیب اچھے فرمائے ہے توجہ بیت اللہ ٹر گئیاں چکر لا رہیاں نے تے آنسو بہا رہیاں نے تے گیڑے کڈ رہیاں نے آنسو بہا رہیاں نے اللہ فرماتا ہے گھبرا نہیں ہن مرکز تے آ گئی اے تو خالی کوئی نہیں لوٹیا ادھروں حضرت عبد المطلب اٹھے وہ بھی بیت اللہ ادھی رات بی بی کون ہے تو میں جی حلیمہ کتوں آئی ہے تے پچھوں کیوں آئی ہے بچہ لین لبیا نہیں روندی کیوں میں انہاں کہ جی لبیا نہیں تاں رونی ہے حضرت بھی رو پیا کہ بابا جی تسی کیوں روندے ہو فرمایا عجیب اتفاق ہے تینوں لبدا نہیں ساڑے میں چکدا کوئی نہیں آپ کہندے نے جے تو آکھیں تے میں تینوں ایک بچے دا ایڈریس دیواں ہو سکتا ہے تیری گل بن جائے اللہ جڑے آئے نا جمعہ پڑھن واسطے تے جمعہ سنن واسطے ربا انہاں دی ہمیشہ گل بنی رہے آمین ہولی آکھی جائے کی گل بنائی ہوئی جائے گل ہو دی بنے گی جدی رب بنائے گا فرمایا فلاں گلی ٹر جا ساری گلی جنہ لبی ایک دروازہ کھٹکائیں آمنہ باہر نکلے گی انہوں آکھی مینو عبد المطلب بھیجی ہے میرا نا لوی توجہ خلاصہ کڈن لگا اپنی پوری گفتگو دا میرا نا لوی اللہ کہتا بالکل نہیں آویں ساڑھے بوئے تے نا غیران دا لویں میں کوئی نہیں دینا جڑا غیر دا نا لوے گا میں کوئی نہیں دینا میں انہوں دیواں گا جڑا ساڑھا نا لوے گا محمد غیران دے پجاریاں نو نہیں ملدا محمد غیران نو ساتھ مارن والیاں نو نہیں ملدا انہوں ہی مل دئی جڑا رب تو منگ دئی پہنچ گئیاں دروازے تے دستک دی تھی اندر داخل ہو گئیاں خوشبو آ رہیاں نے آمنہ میں سنیا تیرے بال نو غریب سمجھ کے چھڑ گئیاں سن تے تو تے بڑی امیر اے خوشبو جدی میں کدی بھی کدے محسوس نہیں کی تھی فرما میری خوشبو نہیں اے میرے لال دی خوشبو ہے میرے لختے جگر دی خوشبو ہے کتھے تیرا محبوب او پنگوڑے وچ حضرت علیمہ ٹر پئیاں پنگوڑے وال آقا دے اتے سفید کپڑا دیتا ہویا ہے تے آقا دے کپڑے دیتے وچوں نور دیاں لیٹاں سمان والا نکل رہیاں نے حضور وچوں نور پیا نکل دے کپڑا ہٹایا اللہ نے فرمایا سونیا ہن اکھیاں بھی کھول تے مسکرا بھی صحیح تیری اماں آ گئی ہے ماں آ گئی ہے ماں وال ویکھ کے مسکرانا بھی ہے تے پیار دیاں نگاہاں نال ویکھنا بھی ہے جدوں حضور نو حضرت حلیمہ نے ویکھیا اور حضور نے حلیمہ وال مسکرا کے ویکھیا رہ گئی دل کرے جلدی جلدی چک لواں اچانک خیال آیا پوچھتے لواں آمنہ چک لواں حلیمہ تے چک لے
اللہ کہتا ہے ایویں چک لے پوچھے بغیر کون چکے میں نے پتا ہے جدو سوئی دو تو اتنے جاندی ہے نا تو انہوں پر سبحان اللہ بھول جاندی انہوں پوچھے بغیر کون چکے اے محمد بن عبداللہ سامعین کرام حضرات ایک ضرور اعلان سنو جدو محمد بن عبداللہ نو چکنا ہوئے تو حلیمہ پوچھ دی آمنہ نو چک لواں حلیمہ آمنہ نو پوچھے چک لواں جدو محمد رسول اللہ ہوئے پر صدیق اللہ نو پوچھے چک لواں چک لواں حلیمہ کہہ دیئے آمنہ دے میں چک کے لے جاواں گی واپس دے جاواں گی ابو بکر کہندا یا اللہ میں حلیمہ ترہ نہیں ہو لینا پکا لینے ہی میں چک لیا میں واپس کوئی نہیں کرنا میں چک لیا میں واپس کوئی نہیں کرنا مشیت کہہ دیئے صدیق اساں تیرے کلو واپس لین لئی تینوں دیتا ہی نہیں جا لے جا جنوں بھی تلاش کرنا ہوئے گا تواڈے بوئے تے محمد لبے گا شان رسالہ شان صدیق اکبر کہندی شادیہ میں آئی تیرے ویڑے تو دے دے مینو لال آمنہ کہندی شادیہ میں آئی تیرے ویڑے تو دے دے مینو لال آمنہ تو دے دے مینو لال آمنہ آج تار میرے بختہ دے بیڑے تو دے دے مینو لال آمنہ تو دے دے مینو لال آمنہ ایدے نال ویڑے وچ گھماں گی ایدے نال ویڑے وچ گھماں گی صبح شام دے مکھڑے نو چماں گی صبح شام دے مکھڑے نو چماں گی پھر اجلاں تو لتھ جان گے تھکیڑے تو دے دے مینو لال آمنہ پھر اجلاں دے لتھ جان گے تھکیڑے تو دے دے مینو لال آمنہ کہندی شادیہ میں آئی تیرے ویڑے تو دے دے مینو لال آمنہ تو دے دے مینو لال آمنہ سبحان اللہ کہیں تے گل مکائیے باقی اگلے جمعے تے حضرت علیمہ نے ہاتھ بڑھائے حضور نو چکن لئی میں کہ آمنہ دھیان کری حلیمہ تو ہی دھیان کری جوں دے رہے تے اگلے جمعے شروع کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ